بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 7 طبیہ کالج کی ویڈیوز کی سیریل جاری ہے۔ آج ہم حکماء کے لیے اور عاملین کے لیے ایک بنیادی نکتے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ حکماء کے پاس بھی اور عاملین کے پاس بھی بے ہوش لوگ لائے جاتے ہیں۔ بالخصوص عاملین کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تو لوگ عاملین کی طرف توجہ کرتے ہیں، انہیں بلا کر لاتے ہیں۔ اب عامل کا کام ہوتا ہے کہ وہ مریض کو ہوش میں لائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ بے ہوشی جو ہوتی ہے وہ جنات، جادو، سحر، ٹونے، آسیب وغیرہ وغیرہ سے ہوتی ہے۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں، بنیادی طور پر دو باتیں سمجھیں، ایک ہوتی ہے بے ہوشی، ایک ہوتی ہے غشی۔ غشی جو ہوتی ہے یہ گرمی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور اس میں سفرا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور مریض اچانک چکرا کر گر جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بیٹھا ہے بیٹھا گر جائے گا، چل رہا ہے چلتا گر جائے گا، اسے چکر آئیں گے وہ گر جائے گا۔ غشی کا جو مریض ہوتا ہے وہ بے قابو ہو کر اچانک گرتا ہے، یہ غدِ عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ ایک دوسرا رہا بے ہوشی۔ بے ہوشی اچانک نہیں ہوتی، یہ اعصابی کمزوری کا نام ہوتا ہے۔ پہلے مریض کسی چوٹ کی وجہ سے یا استفراغ یعنی زیادہ خون بہنے یا پیچس پاخانے یا الٹیوں کی وجہ سے انسان بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ پھر اچانک نہیں بلکہ پہلے اسے غنودگی آتی ہے، نیند آتی ہے، وہ بے دل ہو جاتا ہے اور لوگوں سے وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے، باتیں کم کرنا شروع کر دیتا ہے اور بلغم وغیرہ اسے آتی ہے۔ یعنی یہ یوں سمجھے کہ جو بے ہوشی ہوتی ہے وہ اعصابی ہوتی ہے، منہ میں پانی ہوتا ہے، جبکہ غشی میں پانی نہیں ہوتا، خشکی ہوتی ہے اور منہ بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیز سے یاد رکھیں، جو غشی ہوتی ہے وہ اچانک ہوتی ہے اور جو بے ہوشی ہوتی ہے وہ بتدریج ہوتی ہے۔ جب آدمی بے ہوش ہوتا ہے تو جسم سے حرارت کثرت سے خارج ہوتی ہے اور جب ہوش میں آتا ہے مریض تو اسے ناتوانی اور گرانی ہوتی ہے اور اس کا جسم دکھتا ہے، درد کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنکھوں میں کوئی سرخی وغیرہ نہیں ہوتی، بالکل سفید آنکھیں ہوتی ہیں، جیسے عام نارمل انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں، مریض کی جو جیبن آنکھیں ہوتی ہیں ان کا رنگ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جبکہ غشی میں انسان کی آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، سرخ ڈورے ہو جاتے ہیں اور چنگاریاں نکلنا شروع ہو جاتی ہے، معمول سے مطابق وہ باہر آنا شروع ہو۔ اس کے مختلف طریقے ہیں ہوش میں لانے کے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مریض کا جسم ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ بے ہوشی میں مریض کا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور مدہوشی میں یا غشی میں جسم گرم ہوتا ہے۔ پھر ایک اور پہچان یہ ہے کہ جب آدمی غشی سے فارغ ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے، اسے اس کے حواس بحال ہوتے ہیں، تو غشی کے مریض کو پیشاب آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے، پانی مانگتا ہے، اور جبکہ بے ہوشی والا یہ کام نہیں کرتا۔ جب انسان کے ساتھ یہ چیز ہونے لگ جائے تو اسی کے مطابق غشی ہو تو ٹھنڈی چیزیں استعمال کرے اور ٹھنڈے پانی کے چھٹے مارے، ٹھنڈی چیزیں ٹکور کے لیے استعمال کرے، مالش کے لیے استعمال کرے۔ جب بے ہوشی میں ہاتھ پاؤں گرم پانی سے دھلائے جائیں، گرم پانی کے چھٹے دیے جائیں، گرم چیزیں لونگ، دار چینی ایسی چیزیں استعمال کی جائے، لہسن کا استعمال کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور بات، عمومی طور پر عورتیں بچیاں جب بے ہوش ہوتی ہیں نا تو ویسے وہ بے ہوش پڑی ہوتی ہیں کہ بتی سی بندی ہوتی ہے، لیکن ان کی آنکھیں ایسے ہلکی ہلکی سی، ان کی پلکیں جو ہے نا وہ حرکت کر رہی ہوتی ہیں۔ جو بے ہوشی والا مریض ہوتا ہے نا اس سے وہ بول نہیں سکتا، لیکن جو اس کے ارد گرد جو کچھ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو حرکات و سکنات ہو رہی ہوتی ہے، گھر والے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اسے سب معلوم ہوتا ہے، وہ آوازیں بھی سنتا ہے، آوازیں بھی اسے محسوس ہوتی ہیں، اسے دوسری ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن وہ صرف آنکھیں نہیں کھول سکتا، بول نہیں سکتا۔ غشی والے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ مکمل طور پر بے ہوش ہوتا ہے۔
یہ چیزیں ہیں۔ اب ہم نے ایک بات بتائی کہ جو بے ہوشی ہے وہ بنیادی طور پر رطوبات کی زیادتی یا اعصابی تحریک ہوتی ہے، اور جو یعنی غشی جو ہوتی ہے وہ سفرا بھی ہوتی ہے، اس کے جسم میں سفرا کی بہتات ہوتی ہے، وہ ہوش میں آنے کے بعد پانی مانگتا ہے، اور پہلی بات ہے پیشاب آتا نہیں ہے، اگر آ بھی جائے تو بہت کم پیلے مقدار کا جل کر پیشاب آتا ہے۔ اعصابی یعنی بے ہوشی ہوتی ہے، اس میں مریض پیشاب کرتا ہے، اس کے منہ میں جھاگ آتی ہے، اس کے منہ میں رالیں جاتی ہیں، بعض دفعہ دورے کے دوران پیشاب بھی نکل جاتا ہے۔ تو بس یہ چیزیں بنیادی طور پر میں نے بتانی تھی۔ اس کا علاج بھی انشاءاللہ ویڈیو لمبی نہ ہوتی تو میں بتا دیتا، پھر کسی وقت اس کا علاج بتا دوں گا۔ ویسے ہماری کتاب تحریک امراض علاج میں یہ مکمل طور پر ٹاپک ہے، اس پر کھل کے لکھا گیا ہے، اس میں نسخے بھی ہیں، بچاؤ کی تدبیریں بھی ہیں، علاج بھی ہے، اور وقتی سہارے کے لیے جو تدابیر اختیار کی جاتی ہیں وہ بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔